عزیزان ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحق مع الحق، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عزیزان ایمان، آپ سب کی خدمت میں علی ولی اللہ گروپ کی جانب سے وادی حسنین قبرستان میں مسائل زندگی کے عنوان سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ عزیزان ایمان، روزمرہ کی جو ہماری آپ کی ضروریات، جس میں شریعت کی میں پہلی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم میں محبت اسی سے ہے جو توبہ استغفار کرتے ہوں، یا پھر پاک و طاہر ہوں، پاک و مبرہ ہوں۔ گویا عزیزان ایمان، پاک و طہارت بدن کو پاک، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو ہے کہ اگر وضو کے بنا نماز پڑھ لے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ تو عزیزان ایمان، اب اگر وضو نماز کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، تو اب اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں آپ کو حکم دیا گیا، شریعت نے یہ حکم لاگو کیا کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹے سے لے کے انگلی کے سرے تک ایک بار پانی ڈالا جائے، اور اگر ایک بار میں پانی نہ پہنچے تو احتیاط کی صورت میں آپ دوبارہ گٹے سے لے کے انگلی کے سرے تک پانی ڈالیے، اور اگر ہاتھوں میں انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کو حرکت دے لیجئے، یا کسی طریقے کی آپ رن پہنے ہیں تو اس کو حرکت دے لیے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ اور جب ہاتھوں میں پانی ڈال لیا تو اس کے فوراً بعد آپ 3 بار کلی کیجئے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیے۔ یہ وہ عمل ہیں کہ جو مستحب ہیں، سنت ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا پانی کی قلت ہے تو آپ سنت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں،
مگر مجبوراً، اگر آپ کے اوپر کوئی وجہ عارض ہو رہی ہو تو، نہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کریں۔ تو یہ سنت عمل تھا۔ اب واجب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نیت کریے کہ وضو کرتا ہوں واسطے رفع ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً اللہ۔ جب آپ نیت کر لیے تو اس کے بعد چہرے پر پانی ڈالیے۔ چہرے پہ اس طرح سے پانی ڈالیں، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک اس طرح سے آپ ہاتھوں کو اوپر سے کھینچیے، اور جب آپ نے سامنے کھینچ لیا تو اب دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور جب آپ چہرے پہ پانی ڈال لیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک بار چہرے پہ پانی ڈال لیا تو دوبارہ ڈالنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ہاں پانی کہیں نہیں پہنچا ہے تو آپ دوبارہ بھی پانی ڈال سکتے ہیں، مگر جیسے پہلی بار ڈالا ہے ویسے ہی آپ بال کے اگنی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک ہاتھ کھینچیے، اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور جب چہرے پہ پانی ڈال لیجئے تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ پانی، کوہنی سے لے کے انگلی کے سرے تک، یعنی مرد اوپری حصے یعنی سیدھے الٹے طرف سے، اور عورت سیدھی طرف سے، یعنی وہی کونی کے اوپر سے۔ یہ خیال رہے یہ کونی کے اوپر سے ہاتھ کھینچنا ہے، یہ کونی کا اوپر کا حصہ ہے، یہاں سے ہاتھ کھینچنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہاں ادھورا آپ وضو کر رہے ہوں، یعنی کونی کے نیچے سے۔ جب آپ کو کونی کے اوپر سے ہاتھ پڑے گا تو آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ تو جس طریقے سے آپ نے ایک ہاتھ پہ پانی ڈالا، اسی طریقے سے یہ دوسرے ہاتھ پہ بھی ویسے ہی پانی ڈالیے، یعنی الٹی طرف سے مر ڈالے، پھر سیدھی طرف، پھر، اور اگر عورت ڈال رہی ہے تو وہ پہلے سیدھے پھر الٹے طرف۔ اب یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اگر ایک بار پانی نہ پہنچے تو آپ دوبارہ پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال آتا ہے مسح۔ یہاں اکثر لوگ، میں نے بارہا الگ الگ مقامات پہ دیکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے گیا ہوں تو دیکھا ہے کہ لوگ وضو تو کر لیتے ہیں مگر مسح جو سر اور پیر کا کرنا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر وضو میں کوئی بھی عمل ہو، اور یہ واجب عمل ہے، سر کا مسح، پیر کا مسح، یہ واجب ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو نماز، وضو صحیح نہیں ہے، اور جب وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے، اکثر مومنین کو دیکھا ہے کہ وضو خانے پہ وضو تو کرتے ہیں مگر وضو کرنے کے بعد جب مسح کرنے کا وقت آتا ہے، باری آتی ہے، تو وہ بالکل آزاد ہو کے، فری ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جہاں من میں آتا ہے وہاں جا کے مسح کرتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ پھر صحیح کیا ہے؟ تو شریعت نے آواز دی کہ جب آپ ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہیں کونی سے لے کے انگلی سرے تک، یہ سلسلہ آپ جاری رکھیے، یہ آپ سلسلے کو روکیے گا نہیں، اس کو جاری رکھیے، اور جہاں آپ چاہتے ہیں مسح کرنا، مان لیے اگر وضو خانے میں جگہ نہیں ہے تو آپ وہاں دوسری جگہ جا کے
کہ جہاں پہ آپ کا پیر برابر بیٹھے، پیر کو حرکت بھی نہیں ہونا چاہیے، ہلنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر پیر ذرا سا بھی ہلا تو آپ کا وضو صحیح نہیں رہے گا، مسا نہیں صحیح ہے تو پھر وضو بھی صحیح نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر پیر ہلنے کی نوبت نہ آئے، حرکت نہ ہو پیر کو، آپ پیر کو جما کے وہاں مسا کیجئے۔ اور یہ ہاتھ کا جو سلسلہ میں نے بتایا ہے اس کو جاری رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ ہاں آپ نے وضو کر لیا وضو خانے میں اور اس کے بعد پھر بے فکر ہو گئے اور پھر جا کے آپ جہاں چاہ رہے ہیں وہاں مسا کر رہے ہیں۔ جی نہیں، آپ کا مسا نہیں صحیح ہے تو آپ کا وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ کو جہاں موقع مل گیا وہاں آپ نے مسا کیا ہے تو پہلے سر کا مسا اور اس کے بعد پیر کا مسا، یہ دونوں۔ اب سوال یہ ہے کہ سر کا مسا ہمارے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ کیا ایک انگلی سے بھی ہوتا ہے مسا؟ جی ہاں، ایک انگلی سے بھی آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اپنی مانگ کے اوپر یہ، اور اگر اسی طریقے سے اگر 2 یا 3 انگلی سے کرنا ہے تو یوں کھڑی رکھیے اس طرح سے، اور اگر جس کے بال بڑے ہیں تو وہ اپنے بڑے بالوں کے اوپر اس طرح سے پورا ہاتھ ایسا پھیرے جو پیشانی تک آنا چاہیے، پیشانی کے اوپر تک آنا چاہیے، یعنی بال کے اگنے کی جگہ سے پہلے ہی یہاں ان کا حساب سلسلہ رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیشانی کے پانی سے یہ انگلی مس ہو گئی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک باریکی چیز ہے جس کو آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سر کا مسا، اس کے بعد پیر کا مسا، یہ آپ کے لیے ایک مختصر سی جو آپ کی خدمت گفتگو تھی آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ جب اس صورت میں آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو صحیح رہے گا، کیونکہ وضو کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ترتیب جو ہے جاری رہنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ہاں کوئی عمل کر لیا اس کے بعد پھر آرام سے کھجلا رہے ہیں اور اس کے بعد جمائی لے رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ وضو میں بھی ایک تسلسل ہونا ہے، ایک ترتیب رہنا ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ہر عمل کو بجا لائیے، یہاں تک کہ سر کا مسا اور پھر پیروں کا مسا۔ پیر کا مسا بھی بتا دوں کہ پیر آپ جب جہاں جمائے ہیں کم از کم یہ کوشش کریے کہ آپ کا پیر ہلے نہیں۔ آپ اپنے یہ ہتھیلی کی جو انتہا ہے، یہ آخری حصہ ہے، اس کو اپنی انگلیوں پہ رکھیے، یہ پیروں کی انگلیوں پہ رکھا، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو کھینچیے۔ اسی طریقے سے اس پیر پہ بھی آپ اپنے ہاتھوں کو یہاں جمائیے، رکھیے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کھینچیے۔ یہ آپ کا ہو گیا پیر کا مسا۔ تو عزیزان ایمان، جب اگر وضو صحیح رہے گا تو ہماری نماز بھی صحیح رہے گی، اور جب وضو ہمارا صحیح نہ رہے گا، طریقے اور سلیقے سے ہم وضو نہ کریں گے تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔